آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب۔ خبرنامے کے ساتھ میں شمیم احمد۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ منی پور میں نارمل حالات بحال کرنے کی فوج اور نیم فوجی دستوں کی کوششوں سے امن و قانون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ گورنر سشری انوسویا اوکی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ امن اور فرقے وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھیں۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیٹ امیدواروں کو کسی قسم کی دشواری سے بچانے کی خاطر اپنے روڈ شو کو مختصر کر لیا ہے۔ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے قومی اہلیت اور داخلہ ٹیسٹ نیٹ UG 2023 آج دوپہر 2 بجے سے شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کنگ چارلس سویم اور ملکہ کمیلا کو ان کی تخت نشینی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ویٹ لفٹنگ میں بھارت کی بندیا رانی دیوی نے جنوبی کوریا میں ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 55 کلو گرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ منی پور میں امن و قانون کی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ فوج اور نیم فوجی دستے ریاست میں نارمل حالات بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ گورنر سشری انوسویا اوکی نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ امن اور فرقے وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھیں۔ کل رات آکاشوانی سے ایک پیغام کے ذریعے گورنر موصوف نے کہا کہ منی پور کے مختلف فرقے برسوں سے بقائے باہم کے ساتھ یہاں مل جل کر رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تشدد سے صرف نقصان ہوتا ہے اور ہمارے درمیان بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ گورنر موصوف نے تمام فرقوں سے عدم تشدد کو اپنانے اور معاشرے کی ترقی کے لیے بقائے باہم پر عمل کرنے کو کہا۔ منی پور حکومت آج صبح 7 بجے سے 10 بجے تک کے لیے کرفیو میں جزوی طور پر ڈھیل دے رہی ہے تاکہ لوگ ضروری ساز و سامان کی خریداری کر سکیں۔ ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ چورا چندپورہ ضلع میں امن و قانون کی صورتحال بہتر ہونے اور ریاستی حکومت اور مختلف طرفین کے درمیان بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ منی پور کے کچھ حصوں میں چورا چاندپور ضلع کے ٹوربنگ علاقے میں کل قبائلی طلبہ یونین منی پور کی جانب سے قبائلیوں کو متحد کرنے کے مارچ کے دوران 3 مئی کو تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ یہ لوگ میتی کمیونٹی کے درج فہرست قبائل کی فہرست میں شامل ہونے کے مطالبے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ کئی ضلعوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ ریاستی حکومت نے 5 دن کے لیے موبائل ڈاٹا سروس بھی روک دی تھی۔ مرکز لگاتار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے نیم فوجی دستوں اور سیکورٹی فورسز کو خاطر خواہ تعداد میں تعینات کیا جا چکا ہے۔ ادھر تلنگانہ حکومت نے امن و قانون کی موجودہ حالت کے تناظر میں آج اپنے طالب علموں اور لوگوں کو امفال سے حیدرآباد ایک خصوصی پرواز کے ذریعے فوراً بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے انہیں واپس لانے کے لیے خصوصی پرواز کا انتظام کیا ہے۔ منی پور میں صورتحال پر نظر رکھنے اور منی پور میں تلنگانہ کے لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی سیل بنایا گیا ہے۔ ریاست کی چیف سیکرٹری شانتی کماری اس سلسلے میں منی پور کے اپنے ہم منصب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ یہ کل ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی بنگلورو میں آج دوسرا روڈ شو کریں گے۔ کل ایک بڑے روڈ شو کے بعد وزیر اعظم آج اپنے روڈ شو کو مختصر کریں گے اور یہ 6 سے 8 کلومیٹر کے فاصلے میں ہی کیا جائے گا تاکہ نیٹ امتحان کے لیے آنے والے امیدواروں کو دشواری نہ ہو۔ بی جے پی کے کئی اہم لیڈر اپنے امیدواروں کے لیے چناؤ مہم کرنے کی غرض سے آج ریاست بھر کا دورہ کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بیلاگاوی، چکا بلہ پورہ اور ڈوڈا بلہ پور میں روڈ شو کریں گے اور باگل کوٹ میں ایک عوامی جلسے میں شریک ہوں گے۔ مرکزی وزراء ایس جے شنکر اور وی کے سنگھ میسورو اور کوڈاگو میں دانشوروں اور کاروباری افراد کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ایک اور مرکزی وزیر سمرتی ایرانی باگل کوٹ اور داون گیری میں روڈ شو کریں گی۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا وجے نگر اور بلاری ضلعوں میں آج چناؤ مہم میں حصہ لیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
वजीर आजम सुबह 9 बजे न्यू थिप्पासेंड्रा में कैंपागौड़ा मुजस्समे से अपने रोड शो का आगाज करेंगे और सुबह 11:30 बजे ट्रिनिटी सर्कल पर अपना शो खत्म करेंगे। हॉल 80 फीट रोड पर वो और मेन 12th जंक्शन से गुजरेंगे। वो शिवमोगा और निंजनगढ़ में आज 2 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी आज सहपहर बेंगलुरु में अनिकाल और पुलिकेशी नगर में कॉर्नर मीटिंग करेंगे। प्रियंका गांधी महादेवपुर में एक रोड शो करेंगी और मोदा बीदरी में अवामी जलसे से खिताब करेंगी। बेंगलुरु जुनूब में भी अवामी जलसे में शरीक होंगी। वो शिवाजी नगर में होने वाली अवामी मीटिंग में अपने भाई राहुल गांधी के साथ हिस्सा लेंगी। कांग्रेस की कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कमालापुर, वाडी और कलबुर्गी शिमाल में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल भी बेंगलुरु में होंगे। जेडीएस के बड़े लीडर देवगौड़ा, नागामंगला, टुमकुरू, मलावल्ली और पांडुपुरा में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। इधर भारत के इंतखाबी कमीशन ने कर्नाटक में एक इश्तिहार की इशाअत के सिलसिले में केपीसीसी के सदर को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने तकर्रुरी, मुंतकिली और मुलाजिमतों के सिलसिले में बीजेपी सरकार के लिए एक मुबैना रेट कार्ड शाया किया है। रियासती कांग्रेस से कहा गया है कि वो रियासत में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ लगाए गए इल्जामात के लिए वजह बताए और मुनासिब सबूत फराहम करे। इस सिलसिले में आज शाम 5 बजे तक इंतखाबी कमीशन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि अवामी नुमाइंदगान से मुताल्लिक एक्ट और ताज़ीरात हिंद की दफात के तहत मुताल्लिका कानूनी शिकों की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में कमीशन क्यों ना कार्रवाई का आगाज करे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 मई को कमीशन से शिकायत की थी कि कांग्रेस ने वोटरों को गुमराह करने के लिए उनके खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए हैं। कमीशन की तरफ से जारी वजह बताओ नोटिस में कहा गया है कि किसी किस्म की इत्तलाती तस्दीक के बगैर लगाए गए इल्जामात यकसा मौके फराहम करने के अमल में रखना डालकर इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाते हैं और इम्कानी तौर पर वोटरों को गुमराह करते हैं। उसमें मजीद कहा गया है कि इश्तिहार में लगाए गए खुसूसी इल्जामात पूरी इंतजामिया के वकार को नुकसान पहुंचाते हैं और इस तरह हुकूमत के खिलाफ बेएतमादी का एहसास पैदा करते हैं। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए कौमी अहलियत और दाखिला टेस्ट नीट यूजी 2023 आज होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में मुख्तलिफ मराकिज पर दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक ये इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। इम्तिहान के लिए जिन उम्मीदवारों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं वो अपने एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अलबत्ता दाखिले से मुताल्लिक कौमी एजेंसी एनटीए ने उन उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2023 को मुलतवी कर दिया है जिनके इम्तिहान के मराकिज मणिपुर में हैं। ये फैसला रियासत में अमन व कानून की सूरत हाल और मणिपुर हुकूमत की दरख्वास्त के तनाजुर में किया गया है। एनटीए ने एक बयान में कहा है कि इन उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान की नई तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। उम्मीदवार नीट यूजी से मुताल्लिक किसी किस्म की वजाहत के लिए टेलीफोन नंबर 0114075900 पर या neet@nta.ac.in पर ईमेल भेजकर राब्ता कर सकते हैं। उम्मीदवारों को यह मशवरा भी दिया जाता है कि वो ताज़ा तरीन मालूमात के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें। ये आकाशवाणी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किंग चार्ल्स सोयम और मलिका कैमिला को उनकी तख्त नशीनी पर मुबारकबाद पेश की है। जनाब मोदी ने कहा कि हमें इस बात का यकीन है कि आने वाले बरसों में भारत बरतानिया ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। नायब सदर जगदीप धनकर और उनकी अहलिया डॉक्टर सुधीर धनकर ने लंदन में तख्त नशीनी की तकरीब में शिरकत की। किंग चार्ल्स सोयम की कल लंदन के वेस्टमिंस्टर आबे में एक इंतहाई शानदार और बावकार मजहबी तकरीब के दौरान ताजपोशी की गई। इस सर्विस के बाद शाह और शाही खानदान के मुंतखब अरकान ने बकिंगम पैलेस की बालकनी से रिवायती दर्शन दिए। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने भी शाह और मलिका को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने बरतानिया और अमेरिका के दरमियान देरपा दोस्ती का जिक्र भी किया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि किंग चार्ल्स सोयम और मलिका कैमिला फ्रांस के दोस्त हैं। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने
کنگ چارلس سویم اور ملکہ کمیلا کو ایک ٹویٹ میں نیک خواہشات پیش کی ہیں. انہوں نے مزید لکھا ہے کہ کونسل شاہ کی آب و ہوا کے لیے مخلصانہ کوششوں کی ستائش کرتی ہے. بھارت نے کنچن پور کی دودھارا چدھانی میونسپلٹی 1 تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے. یہ راستہ بندرگاہ تک جاتا ہے. نیپالی سرحد کے اندر دودھارا چدھانی میں واقع اس بندرگاہ تک جانے والے راستے کو کھولنے کے لیے بھارتی علاقے میں تقریباً 2000 درختوں کو کاٹا گیا ہے. دودھارا چدھانی میونسپلٹی کے میئر کشور لمبو نے بتایا کہ بھارت نے نیپال بھارت سرحد پر ایک راستہ کھول دیا ہے. یہ راستہ چکر پور مارکیٹ سے ہو کر گزرنے والی سرحدی قومی شاہراہ پر کھلے گا. اس کے ساتھ ہی اس سے بھارت اور اس کے شہر رودر پور کو نیپال تک آسان رسائی دستیاب ہوگی. بنگلہ دیش کی تنظیم مکتی جدھا منچ نے بنگلہ دیشی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چین کو تیستا پروجیکٹ سے الگ کر دے اور اس پروجیکٹ کو اپنے اخراجات سے پورا کرے، جیسا اس نے پدم پل کی تکمیل کے دوران کیا تھا. اپنے مطالبے کے لیے مکتی جدھا منچ نے کل رنگپور میں ایک انسانی زنجیر بناتے ہوئے مظاہرے کیے. مظاہرین نے الزام لگایا کہ چین تیستا پروجیکٹ کے ذریعے بنگلہ دیش کو قرض کے دلدل کی جانب دھکیل رہا ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ ملک کی زرعی زمینوں، دریا کے طاس اور ماحولیات کو تباہ کر دے گا. اقتصادی امور سے متعلق متحدہ عرب امارات کی وزارت کل ابوظہبی کے قومی ایگزیبیشن سینٹر میں سرمایہ کاری کی سالانہ میٹنگ کے دوران متحدہ عرب امارات بھارت جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کے 1 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کرے گی. اس تقریب میں پچھلے 1 سال کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری اور ثقافتی تبادلوں کے تعلق سے کیے گئے معاہدے کے مثبت اثرات کا مظاہرہ کیا جائے گا. جنوبی کوریا کے جنجو میں جاری ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ 2023 میں کل بھارت کی بندیا رانی دیوی نے خواتین کے 55 کلو گرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا. انہوں نے 194 کلو گرام کی کمبائن لفٹ کے ساتھ دوسرا مقام حاصل کیا. وہیں چین کی چین گوان نے 204 کلو گرام کی کمبائن لفٹ کے ساتھ پہلا مقام حاصل کرتے ہوئے سونے کا تمغہ حاصل کیا. نوجوانوں اور کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے بندیا رانی دیوی کو ان کی جیت پر مبارکباد پیش کی ہے. اپنے ٹویٹ میں جناب ٹھاکر نے کہا کہ ملک کو بندیا رانی کے کارنامے پر فخر ہے. اس بیچ مردوں کے 61 کلو گرام کے گروپ بی زمرے میں بھارت کے شبھم توڑ کر 263 کلو گرام کی کمبائن لفٹ کے ساتھ 6 مقام پر رہے. اس مقابلے میں ان کے ساتھ 9 کھلاڑیوں نے حصہ لیا. IPL مقابلوں میں کل کھیلے گئے میچ میں دلی کیپٹلز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کل رات کھیلے گئے اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے رائل چیلنجرز بنگلور نے 182 رن بنائے. دلی کیپٹلز نے 17ویں اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر جیت کے لیے درکار یہ ہدف حاصل کر لیا. فلپ سالٹ اور ریلی روسو نے دلی کی جیت میں اہم کردار ادا کیا. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ. شکریہ شمیم. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخبارات نے برطانیہ کے شاہ سویم کی تاجپوشی اور نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر کے برطانیہ دورے کی خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے برطانیہ کے شاہ چارلس سویم کی تاجپوشی، آرچ بشپ نے سینٹ ایڈورڈ کا تاج پہنایا. روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی جانب سے راجوری میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کی خبر کو صفحے اول پر شائع کیا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اہم خبر ہے جموں کشمیر میں فلم ٹورزم کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کی تیاری کے سلسلے میں ہے. روزنامہ اخبار مشرق نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے طوفان موکا کے سلسلے میں ایک اہم خبر شائع کی ہے جس کی سرخی ہے طوفان موکا کے زیر اثر 3 دن تک آندھرا پردیش میں بارش کا امکان. اس سے پہلے محکمہ موسمیات نے طوفان موکا کے جنوب مشرقی خلیج بنگال اور اس سے متصل علاقوں میں مرکوز ہونے کی پیشگوئی کی تھی. آخر میں خبرنامے کی خاص خبریں ایک بار پھر. منی پور میں نارمل حالات بحال کرنے کی فوج اور نیم فوجی دستوں کی کوششوں سے امن و قانون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. گورنر سشری انوسویا اوکی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ امن اور فرقے وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھیں.
کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نیٹ امیدواروں کو کسی قسم کی دشواری سے بچانے کی خاطر اپنے روڈ شو کو مختصر کر لیا ہے. انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے قومی اہلیت اور داخلہ ٹیسٹ نیٹ UG 2023 آج دوپہر 2 بجے سے شروع ہوگا. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.